بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے شب معراج، 5واں حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی براق پر سوار حضرت میکائیل علیہ السلام لگام تھامے ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے آسمانوں کی سیر کرتے اور ہر آسمان پر ان انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے جو وہاں موجود تھے سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس کے بیر اتنے بڑے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سدرۃ المنتہا ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اور تمام فرشتوں کی آمد و رفت یہیں تک ہے۔ اس درخت سے آگے کسی جاندار مخلوق کا جانا اور قدم بڑھانا اس کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کی حیثیت گویا ایک درمیانی چوکی کی ہے کہ اس سے نیچے والے فرشتے زمین کے احوال و واقعات وہاں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اوپر کے فرشتے اس مقام پر احکام لا کر پہنچا دیتے ہیں اور نیچے والے فرشتے ان احکامات کو یہاں سے وصول کر کے زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ بیری کا درخت دونوں طرف کے فرشتوں کا منتہا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی وہ مبارک درخت ہے جسے چاروں طرف انوار و تجلیات نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے پتے پتے پر ایک ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہے، جو شب معراج میں پروانوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہیں سے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر کوثر ہے اور دوسری نہر رحمت ہے۔ یہ دونوں جنت کے باغوں میں رواں دواں ہیں، اور 2 نہریں باہر آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دریائے نیل ہے اور دوسری کا نام دریائے فرات ہے۔ آپ نے ان سب کا مشاہدہ کیا اور اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر آپ ایسے بلند مقام پر پہنچے جہاں آپ قلم سے لکھنے کی آواز سنتے تھے۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم لکھنے میں مشغول تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روزانہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے، اس لیے قلم سے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 6واں حصہ جلد آ رہا ہے۔